کیا آپ بے وفا شوہر کی نفسیات سے واقف ہیں؟ کسی دانشور نے کہا تھا کہ آپ رشتے میں 90% مخلص نہیں ہو سکتے۔ چلیں ایک کہانی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کتے کا گھر۔ میرے دوست کے پاس ایک بڑا بلڈوگ ہے جس کا نام ٹومی ہے۔ چونکہ میں اور میرا دوست کام کی وجہ سے ایک ساتھ رہتے ہیں، اس لیے ہم دونوں کا ایک ہی گھر ہے۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کا نام ٹومی اس لیے رکھا گیا کہ وہ زیادہ تر سوتا رہتا ہے اور اس کا منہ بلڈوز کی طرح بہت بڑا ہے۔ ٹومی تھوڑا بے پرواہ اور شرارتی ہے اور اکثر یہ نہیں سمجھ پاتا کہ ایک چھوٹے سے گھر میں وہ کتنا نقصان کر سکتا ہے، لیکن وہ خاصا سمجھدار بھی ہے۔ اتنا سمجھدار کہ یہ جانتا ہے کہ فرش پر پیشاب یا پاخانہ کرنا سختی سے منع ہے۔ پھر بھی کبھی کبھار باورچی خانے کے فرش پر گندگی مل جاتی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ہم اسے اس کی غلطی دکھاتے ہیں اور عارضی طور پر باہر کے دھول بھرے کتے کے گھر میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ جگہ یقیناً اس کی پسندیدہ نہیں ہے۔ وہاں جانے سے وہ ہم سے، اپنے کھلونوں سے، اپنے پسندیدہ بسکٹ سے اور اپنے آرام دہ اور مہنگی بستر سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن آخرکار اعمال کے نتائج تو بھگتنے ہی پڑتے ہیں، ہے نا؟ ٹومی کے لیے کتے کے گھر میں یہ وقتی دور اس بات کا اشارہ ہے کہ اس نے غلطی کی ہے اور آئندہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی چھوٹی سی کتے والی عقل سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر وہ کچھ دیر وہاں اچھے سے رہے گا، مہمانوں پر نہیں بھونکے گا، بچوں کو نہیں گرائے گا یا فرنیچر کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ گھر کے اندر رہ سکتا ہے۔ اندر رہ کر وہ خوش ہوتا ہے اور محبت اور قریب ہونے کے احساس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو شاید آپ بھی کتے کے گھر میں ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ٹومی کبھی کبھار ہوتا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کی ہے تو آپ اسی مقام پر ہیں، کیونکہ آپ نے واقعی ایسا کیا ہے۔ سیدھے الفاظ میں آپ نے اپنے گھر کے باورچی خانے کے فرش پر گندگی کی ہے۔ آپ کی بے وفائی نے آپ کے گھر کے ماحول کو خراب کر دیا ہے اور آپ کی بیوی اس پر خوش نہیں ہے، اس لیے اب آپ کو کتے کے گھر میں بھیج دیا گیا ہے۔ لیکن شکر کریں کہ ابھی تک اس نے آپ کو کسی اور کے حوالے نہیں کیا یا مکمل طور پر چھوڑا نہیں، کم از کم ابھی تک نہیں۔ آپ کے لیے صورتحال میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ آپ انسان ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اعمال کی ٹومی سے کہیں زیادہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ ٹومی تو کتا ہے، اس لیے ہم اسے تھوڑی بہت رعایت دے دیتے ہیں اور اس کی سزا زیادہ دیر نہیں چلتی۔ لیکن آپ ایک سمجھدار انسان ہیں اور جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ آپ کی بیوی کے لیے تکلیف دہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اس وقت تک کتے کے گھر سے باہر نہیں آنے دے گی جب تک آپ یہ ثابت نہ کریں کہ آپ کو اپنی غلطی کا پورا احساس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اسے کیسے تکلیف دی اور آپ دوبارہ اس کا اعتماد جیت لیں گے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ آپ ایسا دوبارہ نہیں کریں گے۔ لہٰذا کتے کے گھر میں آرام دہ ہو جائیں، کیونکہ آپ کا اداس کتے جیسا چہرہ بنا کر کہنا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا، کام نہیں کرے گا۔ یہ رکھتے ہیں شاید آپ کے پالتو جانوروں یا چھوٹے بچوں پر چل جائیں لیکن آپ پر نہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں بے وفائی کیا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بات صاف کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں بے وفائی یعنی دھوکے کی بات کرتا ہوں تو میرا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم شروع میں ہی اس کی بنیادی تعریف پر متفق نہ ہوئے تو آپ الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں اور بات کو غلط سمت میں لے جا سکتے ہیں۔ میں یہ توقع نہیں کرتا کہ بے وفائی کی میری تعریف آپ کی اپنی تعریف سے مکمل طور پر ملے گی، لیکن ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میری یہ تعریف آپ کی بیوی کے نقطہ نظر سے کافی قریب ہوگی۔ اس لیے چاہے آپ میری تعریف سے اتفاق کریں یا نہ کریں، آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ آپ کی بیوی کے یہی حقیقت ہے۔ بے وفائی یہ ہے کہ جب آپ اپنی بیوی سے کوئی ایسا راز چھپاتے ہیں جو آپ کے رشتے کے لیے بہت اہم ہو اور اس سے آپ کا اعتماد ٹوٹ جائے۔ یہ تعریف کسی خاص عمل جیسے کسی تعلق میں پڑھنے، پورن ویڈیوز دیکھنے، لڑکیوں کے ساتھ گھومنے یا ان سے بات کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ دکھاتی ہے کہ آپ کی بیوی کے لیے سب سے اہم چیز بھروسہ ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی تکلیف جھوٹ بولنے، باتیں چھپانے اور ایسی حرکتوں سے آتی ہے جو اسے یہ احساس دلائیں کہ اب وہ آپ کی کسی بات یا عمل پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ اب اچھی خبر یہ ہے کہ اگر آپ یہ مان لیں کہ بے وفائی کی یہ تعریف درست ہے تو آپ اپنی بیوی کے غصے اور اس کی دھمکیوں اور اس کے دکھ اور اس کی کنٹرول کرنے کی خواہش کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ آپ نے اس کا اعتماد توڑا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس وقت کتے کے گھر میں ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ آپ نے باقی کام کتنے اچھے کیے ہیں، چاہے اپنے گھر کے خرچے اٹھائے ہوں، چھٹیوں میں گھمانے پھرانے لے گئے ہوں، بچوں کے ساتھ وقت گزارا ہو یا تحفے دیے ہوں، یہ سب بے فائدہ ہو جاتا ہے اگر آپ نے اپنی بیوی سے کوئی اہم بات چھپائی ہو اور وہ اسے پتہ چل جائے۔ اس کے لیے سب سے اہم بات بھروسہ ہے، اور جب یہ بھروسہ ختم ہو جائے تو باقی سب باتیں اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ اب یہ سوال کر سکتے ہیں آپ کہ وہ کب تک ناراض رہے گی، تو اس کا جواب سادہ ہے، جتنا آپ سوچ رہے ہیں اس سے زیادہ وقت لگے گا۔ آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ اتنی ناراض کیوں ہے، اس کا جواب بہت آسان ہے۔ آپ وہ واحد شخص تھے جس پر اس نے پورا یقین کیا کہ آپ اسے کبھی جان بوجھ کر تکلیف نہیں دیں گے، لیکن آپ نے بالکل وہی کیا جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ
اس وقت کتے کے گھر میں. اگر آپ اس تعریف کو سمجھ لیں تو آپ یہ بھی سمجھ سکیں گے کہ آپ کی بیوی کے لیے رشتے کا سب سے اہم حصہ کیا ہے. بھروسہ یعنی اعتماد. اور یہی وہ چیز ہے جو آپ نے توڑ دی ہے. مسئلہ کسی اور چیز کا نہیں بلکہ جھوٹ بولنے، باتیں چھپانے اور بھروسہ توڑنے کا ہے. آپ کی بیوی کے لیے دل کا ٹوٹنا اور بھروسہ ٹوٹنے کا دکھ کسی بھی جسمانی بے وفائی سے کہیں زیادہ گہرا ہے. آپ کا کتے گھر میں جانا اسی بھروسہ ٹوٹنے کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ تبھی ختم ہوگا جب یہ بھروسہ دوبارہ بحال ہوگا. جب آپ دوبارہ اس کا بھروسہ جیت لیں گے تبھی آپ کتے کے گھر سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر سکیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں بیوی سے جھوٹ بولنے والے مرد. بہت سے شوہر جو اپنی بیوی کا بھروسہ کھو بیٹھتے ہیں ان کے لیے فوری اور آسان حل یہی لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بولنا جاری رکھیں، بس اس بار زیادہ چالاکی اور مہارت سے. کچھ مردوں کے لیے جن کی بیویاں ان کی بے اعتباری کو تسلیم کرنے یا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، یہ طریقہ کچھ وقت کے لیے کامیاب ہو سکتا ہے. ایسے مرد جو اس راستے پر چلتے ہیں، جب اپنے بڑھتے ہوئے جھوٹ اور چھپائی ہوئی باتوں کے ساتھ بچ نکلتے ہیں تو خود کو یہ یقین دلانے لگتے ہیں اے شکر ہے مسئلہ حل ہو گیا. اگر یہ آپ کی کہانی ہے اور یہ طریقہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے تو آپ اسے جاری رکھ سکتے ہیں. میرا مقصد آپ کی زندگی کے فیصلوں پر کوئی فیصلہ دینا نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے رشتے کا مسئلہ بچ نکلنے سے حل نہیں ہو رہا. یہاں تک کہ اگر آپ کی بیوی آپ کے جھوٹ کو سچ ماننے کا انتخاب بھی کرتی ہے، زیادہ تر اس لیے کہ وہ حقیقت کا سامنا کرنے کا درد برداشت نہیں کرنا چاہتی، تو بھی وہ آپ کے دل کی دوری اور آپ کی کمی کو ضرور محسوس کرے گی، اور یہ چیز آپ کے رشتے کو نقصان پہنچائے گی. مزید یہ کہ آپ شاید دوبارہ وہی غلطی کریں گے، پھر پکڑے جائیں گے اور آپ کے رشتے کی حالت مزید خراب ہو جائے گی. تو اگر آپ کوئی آسان اور فوری حل تلاش کر رہے ہیں تو جھوٹ بولتے رہنا شاید آپ کو اچھا لگے. اگر آپ اسی راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو برائے کرم مزید مجھے سننے کی زحمت نہ کریں. یہ ویڈیو واپس اپنی بیوی کو بھیج دیں، سکیپ کر دیں یا کسی اور شخص کو شیئر کر دیں جو کتے کے گھر میں ہے. مطلب کسی ایسے شخص کو جو حقیقت میں اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتا ہے. لیکن اگر آپ مکمل شفا چاہتے ہیں اور شاید اپنے رشتے کو پہلے سے بھی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ آپ دیکھنا اور سننا جاری رکھیں، لیکن اس بات کو سمجھ کر دیکھیں کہ یہ ویڈیو محض کسی چالاکی سے مشکل وقت سے نکلنے کے بارے میں نہیں ہے. یہ باتیں ایمانداری، مردانہ وقار، سچے پن اور گہرے تعلق بنانے کے بارے میں ہے. یہ ویڈیو اس بارے میں ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ ایک کھلا اور جی ہاں، جذباتی ہونا کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک اچھی بات ہے، رشتہ قائم کرے. اور یہ اس قابل بننے کے بارے میں ہے کہ جب آپ آئینے میں دیکھیں تو خود پر فخر محسوس کریں. ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی غلطیوں کو ماننا ہوگا، ان باتوں کو ماننا پڑے گا اور اپنے رویے میں ایسی تبدیلی لانی ہوگی جو ہمیشہ کے لیے قائم رہے. سب سے پہلے اور سب سے ضروری آپ کو جھوٹ بولنا چھوڑنا ہو. اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بے وفائی کی قسمیں کتنی ہیں. شاید آپ نے ابھی اس پر غور نہ کیا ہو، لیکن دھوکے دینے کی کئی طریقے ہو سکتے ہیں. عام طور پر بے وفائی کے 3 طریقے ہیں: جسمانی تعلقات، عارضی تعلقات، مکمل محبت کا رشتہ. بطور ماہر تعلقات میں ان 3 موضوع پر کھل کر بات کروں گا. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی حرکتوں اور خیالات کو ان میں سے کسی ایک میں دیکھ سکیں. پہلا ہے جسمانی تعلقات. کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک کیس آیا. میرے کلائنٹ سلیم کی شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے کئی فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس بنا رکھے ہیں اور ہر ماہ ان ایپس کے ذریعے ملنے والی عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتا ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ تقریباً روزانہ مختلف عورتوں کے ساتھ غیر مناسب گفتگو بھی کرتا ہے، لیکن میرا کلائنٹ سلیم ان عورتوں کے ساتھ کوئی ذاتی معلومات حتیٰ کہ اپنا اصل نام بھی شیئر نہیں کرتا. وہ خود کو یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اور اس کا یہ رویہ اسے نقصان نہیں پہنچا رہا، کیونکہ یہ عورتیں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اس کے خیال میں یہ عورتیں صرف ذہنی سکون کا ایک ذریعہ ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آن لائن پورن ویڈیوز دیکھنا. جب مردوں سے پوچھا جاتا ہے کہ شادی کے بعد غیر مناسب تعلقات کیوں بنتے ہیں تو زیادہ تر مردوں کے ذہن میں جنسی تلاش یعنی سیکس کا خیال آتا ہے. وہ کام جو صرف جسمانی خواہش پر مبنی ہو، جن سے نہ کوئی دل لگی اور نہ کوئی تعلق ہو، جیسا کہ سلیم کی مثال میں دیکھا گیا. آپ اسے تفریح کے لیے تعلقات یعنی دل بہلانے کے لیے تعلقات کہہ سکتے ہیں. ایسے مرد عام طور پر سوچتے ہیں کہ چونکہ ان کے لیے اس کا کوئی جذباتی مطلب نہیں، اس لیے یہ بے وفائی نہیں، اور ان کی بیوی کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. وہ عورتوں کے پیچھے بھاگنے کو کچھ اس طرح دیکھتے ہیں جیسے گاڑی آف روڈ چلانا، پہاڑ پر چڑھنا، ورزش کرنا یا کسی کھیل میں جیتنا. ان کے نزدیک یہ سب کچھ صرف تفریح یا دل بہلانے کے لیے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی بیوی اس صورتحال کو بالکل مختلف نظر سے دیکھتی ہے. مردوں کے لیے عام طور پر جسمانی تعلق اور دل کے جذبات کو الگ رکھنا آسان ہوتا ہے، جیسے کہ ہم سلیم کی مثال میں دیکھ چکے ہیں.
لیکن عورتیں اپنے جذبات اور جسمانی تعلق کو ایک دوسرے سے جڑا ہوا دیکھتی ہیں۔ ان کے لیے یہ چیز قدرتی اور فطری طور پر ایک ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو ایک مرد کے طور پر بغیر جذباتی تعلق کے جسمانی تعلق معمولی اور ٹھیک لگتا ہے تو یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کی بیوی جو ایک عورت ہے اس سوچ کو قبول نہیں کرے گی، کیونکہ اس کا دماغ اس طرح کام نہیں کرتا۔ اس کے لیے جسمانی تعلق اور جذباتی قربت آپس میں گہری طور پر جڑی ہوئی ہے۔ اب اس میں ایک اور ٹاپک آتا ہے جیسے کہ جنسی تعلق کیا ہے۔ بہت سے مرد یہ سوچتے ہیں کہ کسی عمل کو جنسی تعلق اور بے وفائی کے دائرے میں لانے کے لیے مکمل جسمانی تعلق یعنی سیکس ہونا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر مکمل مباشرت نہیں ہوئی تو یہ جنسی تعلق نہیں ہے، اور اگر یہ جنسی تعلق نہیں ہے تو یہ دھوکہ بھی نہیں ہے۔ لیکن چاہے آپ اس بارے میں کچھ بھی سوچتے ہو، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی بیوی اس طرح نہیں سوچتی۔ اس کے لیے ہاتھ سے لطف اندوز ہونا، زبانی تعلقات چاہے آپ نے دیے ہوں یا لیے ہوں، رومانس، چومنا یا یہاں تک کہ صرف فلرٹ کرنا بھی جنسی عمل اور دھوکہ دہی کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ خود سے یہ سوال کریں، اگر میری بیوی مجھے دوسری عورتوں کے ساتھ دیکھ لے تو کیا اسے میرے رویے پر اعتراض ہوگا؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ تقریباً یقینی طور پر بے وفائی کے دائرے میں آتا ہے، چاہے آپ اسے نہ مانیں۔ اگر آپ کے نزدیک دھوکہ دہی صرف جسمانی تعلق تک محدود ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے مرد اسی سوچ کے ساتھ دھوکے دیتے ہیں، چاہے آپ فیشن مواد دیکھ رہے ہوں، جسم بیچنے والی کے پاس جا رہے ہوں، کسی کے ساتھ سیکس چیٹ کر رہے ہوں، کسی ہوٹل میں کام کرنے والی سے تعلق بنا رہے ہوں، یا جنسی ایپس کے ذریعے موقع تلاش کر رہے ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ ان عورتوں سے آپ کو جذباتی لگاؤ نہ ہو، ان کے ساتھ آپ نے دھوکہ دیا ہے، آپ کے لیے وہ صرف جنسی مہم جوئی ہے، بس اتنا ہی۔ اور شاید آپ نے اپنی بیوی کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہو کہ یہ دھوکہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اگر آپ نے یہ یا اس جیسی کوئی بھی بات کہی ہے تو میں شرط لگا سکتا ہوں کہ آپ کی بیوی کا جواب ویسا نہیں تھا جیسا آپ نے سوچا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا، عورتیں عام طور پر جنسی کشش یا جنسی خواہش، جنسی عمل اور قریبی تعلق کو مردوں سے مختلف انداز میں دیکھتی ہیں۔ عورتیں جذباتی تعلق کو اتنی اہمیت دیتی ہیں جتنی جسمانی کشش کو، اور ان دونوں کو الگ کر کے دیکھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے یہ بالکل الٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی غیر جذباتی صرف جسمانی سرگرمیاں آپ کی بیوی کے لیے سمجھنا مشکل ہے، اور آپ کا یہ کہنا کہ اس کا کوئی مطلب نہیں تھا اس کے لیے ناقابل قبول ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ میں آپ کے جذباتی لگاؤ یا جنسی تعلقات جیسے فحش مواد دیکھنا، مختصر تعلقات یا باقی سرگرمیوں کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دے رہا۔ حقیقت میں اس قسم کے جنسی خواہش میں بذات خود کوئی برائی نہیں ہے، سوائے ایک بات کے آپ ایک پرعزم اور بظاہر مخلص تعلق میں ہیں، اور دوسری عورتوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا اس اعتماد کو توڑتا ہے جو آپ کی بیوی نے آپ پر کیا تھا۔ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا، چاہے وہ شادی کے ذریعے کیا ہو یا کسی اور واضح یا غیر واضح عہد کے ذریعے، کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ مخلص رہیں گے۔ آپ کو یہ وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے کیا، اور آپ کی بیوی نے آپ پر یقین کیا۔ اب جب آپ نے وعدہ توڑا ہے تو وہ بجا طور پر غصے میں ہے، اور اس لیے آپ کتے کے گھر میں۔ دوسری عورتوں کے ساتھ مطلب جنسی تعلق رکھنے کی آپ کی خواہش اصل مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا، باتیں چھپائیں، اور اپنی زندگی کے سب سے اہم ساتھی سے کیا ہوا ایک بڑا وعدہ توڑ دیا، اور اسی وجہ سے اب وہ آپ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ پھر آتا ہے عارضی تعلقات۔ یہ دوسری قسم ہے۔ میرے ایک کلائنٹ ہے راشد، وہ ایک بہت ہی بڑے عہدے پر کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسے اکثر کراچی، لاہور، پشاور، اسلام آباد اور دیگر شہروں کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ سفر کے دوران کبھی کبھار وہ ایسی عورتوں سے ملتا ہے جو اسے خوبصورت لگتی ہیں، دلکش لگتی ہیں، اور دونوں اگر ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتے ہوں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اگر اس کی بیوی کو پتہ نہ چلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر ان کا وقت اچھا گزرے تو راشد اگلی بار اس شہر جا کر اسی خاتون سے دوبارہ ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب کئی خواتین ایسی ہیں جو اس کے لیے ایک ساتھی ہیں، تاہم ان سفروں کے دوران راشد ان خواتین کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا، کیونکہ وہ اپنی بیوی اور بچوں سے واقعی محبت کرتا ہے۔ شاید آپ بھی راشد کی طرح ہوں، جن کے پاس کئی عارضی ساتھی ہیں جن سے آپ وقتاً فوقتاً ملتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، مگر صرف اس وقت جب آپ کے لیے آسان ہو کہ میں ان سے مل سکتا ہوں۔ آپ کو ان عورتوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہو، کبھی کبھار ان کے ساتھ ڈنر کرنا، اس سے پہلے کہ تعلق قائم ہو، لیکن ان تعلقات میں ایموشنل سٹیٹ نہیں ہوتی۔ یہ زیادہ تر عارضی ملاقاتوں کی ایک کڑی ہوتی ہے۔ ان میں کچھ حد تک دوستی اور کشش ہو سکتی ہے، لیکن ایموشنل
اٹیچمنٹ بہت کم ہوتی ہے۔ زیادہ تر معاملات میں دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلق کسی بھی طرح خاص نہیں ہے۔ اگر آپ کا رویہ ایسا رہا ہے تو ممکن ہے آپ نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر سمجھانے کی کوشش کی ہو یہ کوئی اصلی تعلق نہیں تھا، یہ صرف جسمانی تعلق تھا، اس کی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن شاید اس بات سے آپ کی بیوی اور زیادہ ناراض ہو گئی ہو، کیونکہ جیسا کہ پہلے بات ہوئی ہے وہ اس طرح نہیں سوچتی اور نہ ہی ایسا محسوس کرتی ہے۔ عورتوں کے لیے جسمانی تعلق کو ایموشنل سٹیٹ سے الگ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی یہ بات یہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے لیے سمجھنا اور قبول کرنا آسان نہیں ہے۔ پھر آتا ہے تیسرا، مکمل محبت کا رشتہ۔ میرا ایک کلائنٹ عامر ایک بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے۔ 2 سال پہلے اسے ایک اہم پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے ایک لڑکی کے ساتھ پروجیکٹ دیا گیا۔ جلد ہی دونوں نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ ان کی جوڑی اتنی کامیاب رہی کہ انہیں مزید کئی پروجیکٹس بھی ایک ساتھ دیے گئے۔ وقت کے ساتھ ان کا پیشہ ورانہ تعلق دوستی میں بدل گیا اور پھر یہ دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ وہ اپنی زندگی کے ذاتی پہلوؤں پر بھی کھل کر بات کرنے لگے، جیسے کہ شادیوں کے مسائل پر بھی شکایت کرنے لگے۔ آخر کار ایک خاص کانفرنس کے دوران ان کی دوستی جسمانی تعلق میں بدل گئی۔ اب عامر ایک مشکل صورتحال میں ہے۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن وہ اس تعلق کو بھی ختم نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ دونوں خواتین کا بہت خیال رکھتا ہے۔ بعض ماہرین نفسیات جو بے وفائی اور رشتوں کے مسائل پر کام کرتے ہیں دیواروں اور کھڑکیوں کی تصور کو استعمال کرتے ہیں تاکہ دھوکہ دینے والے شریک حیات کو یہ سمجھا سکیں کہ ان کے شریک حیات کیا سوچتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ میرا ایک ماہر نفسیات دوست وہ کچھ اس طرح کہتے ہیں، آپ کے رشتے میں قربت تبھی ممکن ہے جب آپ اپنی زندگی کے اہم پہلوؤں پر ایمانداری اور کھلے دل سے بات کریں۔ جب آپ باتیں چھپاتے ہیں اور راز رکھتے ہیں تو آپ ایسی دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں جو خیالات اور جذبات کے آزاد بہاؤ میں رکاوٹ بنتی ہیں اور آپ کے رشتے کو کمزور کر دیتی ہیں۔ لیکن جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر بات کرتے ہیں تو آپ کے درمیان ایک کھڑکی کھلتی ہے جو آپ کو بغیر کسی رکاوٹ کے ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دیتی ہے۔ اکثر دھوکہ دیے گئے شریک حیات کو خطرے کا اندازہ بے وفائی ہونے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عامر کی بیوی نے کہا کہ وہ کبھی مطمئن نہیں تھی کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ کام کرنے والی دوست کے ساتھ اتنا قریب تعلق بنائے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ عامر نے اتفاق کیا، وہ اکثر اس کی رائے کو اہمیت نہیں دیتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ عامر کی اپنی دوست کے ساتھ قریبی تعلق بنانا اور حدود نہ قائم کرنا ایک بڑی غلطی تھی۔ وہ اپنی بیوی کی بات سننا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ اس تعلق سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ عام طور پر جذباتی تعلق یا عارضی جسمانی تعلق مختصر مدت کے لیے رشتوں سے زیادہ گہرے اور اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی تعلق میں جذباتی طور پر جڑ جاتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ عورت آپ میں گہری دلچسپی ظاہر کرے، تو اس تعلق کو ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، زیادہ تر اس لیے کہ آپ اس عورت کی پرواہ کرتے ہیں اور اسے تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ اور اگر اس تعلق میں جسمانی قربت بھی ہو اور وہ بہت خاص لگے تو یہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک جذباتی تعلق آپ کے اصل رشتے کو جسمانی تعلق سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ جتنا آپ دوسرے شخص کے ساتھ جذباتی طور پر جڑتے ہیں اتنا ہی آپ اپنی بیوی سے دور ہوتے جاتے ہیں، چاہے آپ اسے کتنا بھی انکار کریں۔ دیواریں اور کھڑکیاں آہستہ آہستہ آپ کی بیوی سے ہٹ کر اس عورت کی طرف جھکنے لگتی ہیں جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس تعلق میں وقت گزارتے ہیں، ہنستے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں، اتنا ہی یہ رویہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ آپ اپنی پریشانیوں کا حل نکالنے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے اور مشکل وقت میں سہارا لینے کے لیے اپنی بیوی کے بجائے اس عورت کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ اس عورت سے جذباتی قربت بڑھاتے ہیں، وہ تعلق آپ کے لیے زیادہ اہم لگنے لگتا ہے، کبھی کبھی آپ کی شادی سے بھی زیادہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک وقت میں کئی وفادار تعلقات۔ جذباتی تعلقات میں بعض اوقات بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میرے کچھ کلائنٹس ایسے تھے جو ایک وقت میں 2 مختلف عورتوں کے ساتھ تعلقات میں تھے اور دونوں کے ساتھ وفادار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہ لوگ 2 گھروں میں الگ الگ زندگیاں گزار رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی دوسری عورت کے ساتھ ایموشنل یا سوچ ملنے کی وجہ سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پر ایسے انداز میں جو آپ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کرتے، تو آپ اپنی شادی سے دور ہونے لگتے ہیں۔ یہ بات اس وقت بھی صحیح ہے جب آپ کا یہ تعلق ابھی جسمانی نہ ہوا ہو، لیکن اگر آپ نے اس بارے میں جھوٹ بولنا یا راز رکھنا شروع کر دیا ہو تو یہ خطرے کی نشانی ہے۔ اگر آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ آپ نے کب حد پار کی تو خود سے یہ سوالات کریں، میں نے دوسری عورت سے اپنی بیوی کے مقابلے میں زیادہ کب باتیں کرنا شروع کی؟ میں نے اپنی شادی کے مسائل دوسری عورت کے ساتھ کب شیئر کرنے شروع کیے؟ میں نے اپنی بیوی سے دوسری عورت کے بارے میں کب باتیں چھپانا شروع کی، جیسے ہماری ملاقاتیں، بات چیت یا باقی سب کچھ؟ اگر میری بیوی ہر وقت میرے ساتھ ہوتی اور سب کچھ دیکھ رہی ہوتی تو وہ کب
یہ کہتی کہ یہ دوستی اسے تکلیف دے رہی ہے۔ یہ دوستی کب جنسی کشش میں بدلی اور کب ہم نے ایک دوسرے کو خاص انداز سے دیکھنا یا نجی طور پر مختلف انداز میں چھونا شروع کیا؟ یہ سب سوالات ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آپ نے کب دوسری عورت کو اپنی بیوی پر ترجیح دی؟ میرے ماہر نفسیات دوست کی بات کے مطابق کب دیواریں اور کھڑکیاں اپنی جگہ بدلنے لگیں؟ جس لمحے یہ سب شروع ہوا وہی لمحہ تھا جب آپ کا یہ نیا تعلق بنا، چاہے جسمانی تعلق ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ پہلا جھوٹ، پہلا راز یا پہلی بار جب آپ نے اپنی بیوی پر دوسری عورت کو اہمیت دی، وہی وقت تھا جب آپ کی شادی اور خاندان سے دوری کا آغاز ہوا۔ آج کی دنیا میں جہاں ہماری زندگی کا بڑا حصہ آن لائن گزر رہا ہے، دھوکہ دہی اور وفاداری کے درمیان لکیر دھندلی ہوگی۔ مثال کے طور پر ان باتوں پر غور کریں۔ کیا فیس بک یا انسٹاگرام پر پرانی گرل فرینڈ سے بات کرنا دھوکہ دہی ہے؟ کیا ان پلیٹ فارمز پر اجنبی لوگوں سے بات چیت کرنا بے وفائی کہلائے گا؟ اگر آپ ڈیٹنگ ایپس پر خواتین سے بات کریں لیکن کبھی ان سے ملے نہیں، تو کیا یہ دھوکہ دہی کے زمرے میں آتا ہے؟ کسی اور عورت کے ساتھ غیر مناسب باتیں کرنا کیا دھوکہ دہی ہے؟ آن لائن فیشن مواد دیکھنا دھوکہ دہی کے برابر ہے؟ اور کیا یہ فرق پڑتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ خود کو تسکین دے رہے ہیں؟ کیا یہ اہم ہے کہ آپ کتنی بار اور کتنا دیکھتے ہیں، اور کیا آپ کی شریک حیات اس بارے میں جانتی ہے؟ کیا کسی خاتون کے ساتھ کال پر جنسی تعلق یعنی سیکس قائم کرنا جو آپ سے ہزاروں میل دور رہتی ہو دھوکہ دہی ہے؟ کیا یہ زیادہ برا ہے اگر وہ خاتون آپ کے محلے میں رہتی ہو؟ کیا جسم فروشوں کے ساتھ تعلقات دھوکہ دہی ہے؟ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا دھوکہ دہی کے لیے سامنے سے ملنا ضروری ہے، یا آن لائن اور ورچوئل ہو کر بھی یہ سب اتنی اہمیت رکھتی ہیں؟ چند سال پہلے میں اور میرا ایک دوست اس موضوع پر تحقیق کر رہے تھے۔ ہم نے ایسی خواتین سے بات کی جن کے شوہر آن لائن یا ایسی زندگی میں غیر ازواجی سرگرمیوں میں شامل تھے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے کی گئی سرگرمیوں اور حقیقی دنیا کے تعلقات کا متاثرہ ساتھی پر ایک جیسا اثر پڑتا ہے۔ جھوٹ، جذباتی دوری اور دھوکہ دہی کا پتہ چلنے کا درد، یہ سب دھوکہ کھانے والے کے لیے برابر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، دھوکے کا سب سے بڑا نقصان کسی خاص عمل سے نہیں بلکہ جھوٹ بولنے، اعتماد ختم کرنے اور جذباتی تعلق ختم ہونے سے ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے جذباتی دھوکہ دہی جسمانی دھوکہ دہی سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے اور دیر پا اثر ڈالتی ہے۔ یاد رکھیں، دھوکہ دہی وہ ہوتی ہے جب آپ اپنی شریک حیات سے کوئی قریبی اور معنی خیز بات چھپاتے ہیں اور اس سے اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تعریف آن لائن اور اصل دنیا دونوں پر لاگو ہوتی ہے، چاہے ان کا اختتام جسمانی تعلق پر ہو یا نہ ہو، جیسے فحش مواد دیکھنا، فلرٹ کرنا یا کسی کو گلے لگانا، کس دینا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تعریف ہر جوڑے کے لیے مختلف ہو سکتی ہے۔ آپ اور آپ کی بیوی ایمانداری سے بات چیت کر کے اپنی حدود خود طے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فحش مواد دیکھتے ہیں یا کوئی اور سرگرمی کرتے ہیں اور آپ کی بیوی کو اس پر اعتراض نہیں، تو یہ دھوکہ دہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سب چھپاتے ہیں یا آپ کی بیوی اس پر راضی نہیں، تو یہ دھوکہ دہی ہے۔ آخر میں دھوکہ دہی یہ نہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، بلکہ دھوکہ دہی یہ ہے کہ آپ کیا چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا آپ اسے سن رہے ہیں؟ اکثر جو مرد دھوکہ دیتے ہیں وہ اپنی بیوی کو اتنا نہیں دھوکہ دے پاتے جتنا وہ سمجھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی کو ٹھیک سے یہ معلوم نہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ تقریباً ہمیشہ یہ محسوس کر لیتی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اگر ایسا ہے تو شاید آپ نے اپنی بیوی سے یہ باتیں سنی ہو۔ تم نے کہا تھا کہ آج رات وقت پر گھر آؤ گے، مجھے تو کبھی پتا نہیں چلتا کہ تم کہاں ہو یا کب گھر آؤ گے۔ میں رات کے کھانے کا اور شام کے پلان کیسے بناؤں جب تمہارا کوئی شیڈول ہی نہیں؟ تم بہت دور دور لگتے ہو، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ کیا کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم کسی لڑکی سے مل رہے ہو۔ مجھے عجیب لگتا ہے جب تم جمشید کے گھر تاش کھیلنے جاتے ہو، کیا واقعی تم وہی کر رہے ہو؟ تم دفتر کے لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہو اور میرے ساتھ کم، کیا تم خوش نہیں ہو؟ ہم اب ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ ہمارے تعلقات بہت کم ہو گئے ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی بیوی نے اپنے شک کو ثابت کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے ہوں، مثلاً آپ کے بینک اکاؤنٹ کی جانچ کی ہو تاکہ آپ کے اخراجات کا جائزہ لے سکے، اس جگہ کے قریب سے گزری ہو جہاں آپ کے مطابق آپ موجود تھے، مثلاً دفتر میں دیر تک کام کرنا تاکہ یہ دیکھ سکے کہ آپ واقعی وہاں تھے یا نہیں، آپ کی جیب یا والیٹ چیک کی ہو تاکہ کریڈٹ کارڈ کی رسیدیں یا کوئی اور ثبوت مل سکے، آپ کے فون میں میسیجز، ایپس یا کوئی اور چیز دیکھی ہو تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے لیپ ٹاپ کی براؤزر ہسٹری دیکھی ہو تاکہ آپ کی آن لائن سرگرمیوں کا پتہ لگایا جا سکے۔ اگر آپ کی بیوی آپ کے خیال میں شکایت کر رہی تھی
یا ان میں سے کسی طریقے سے آپ کی پرائیویسی میں مداخلت کر رہی تھی، تو یہ ممکن ہے کہ وہ آپ کی حقیقت سے زیادہ واقف ہو جتنا آپ سوچ رہے تھے۔ وہ شاید پہلے ہی یہ جانتی ہو کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ آپ خود کو اور اسے یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ ایسا نہیں کر رہے۔ بونس بات، میں آپ کو کچھ سوالات دوں گا۔ ان سوالات کا مقصد یہ ہے کہ آپ سوچیں اور اپنی توجہ بڑھائیں، نہ کہ بس سن کر آگے بڑھ جائیں۔ میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ایک کاپی یا نوٹ بک خریدیں اور ان سوالات کے جواب وہاں لکھیں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے لیپ ٹاپ پر بھی لکھ سکتے ہیں اور مجھے اپنا ہوم ورک شیئر کر سکتے ہیں میری میل پر۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کام کو نظر انداز نہ کریں۔ یہ سوالات وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، جتنا آپ اس عمل میں محنت کریں گے اتنا ہی زیادہ امکان ہے کہ آپ اپنا رشتہ ٹھیک کر سکیں گے اور بہتر بنا سکیں گے۔ سوچنے کے لیے سوالات ہیں کچھ۔ فرسٹ ہے، اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے کیا آپ کو لگتا تھا کہ آپ نے اپنی بیوی سے دھوکہ کیا ہے؟ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کیا آپ کی سوچ بدلی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بے وفائی پہلے سے زیادہ بری ہو سکتی ہے؟ دوسرا، کیا آپ کو اپنی شادی کے دوران اپنی باتوں پر افسوس ہے جن سے آپ کی بیوی کا دل دکھا؟ کیا آپ کو ان جھوٹوں یا باتوں پر برا محسوس ہوتا ہے جو آپ نے چھپائی تھی؟ ان میں سے کس بات پر آپ کو زیادہ افسوس ہے اور آپ کی بیوی کو کس بات پر زیادہ دکھ ہوا ہوگا؟ تیسرا، آپ نے جو باتیں یا عمل چھپائے انہوں نے آپ کی زندگی کے دوسرے حصوں پر کیا اثر ڈالا؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی ایسی تبدیلی نظر آتی ہے جو آپ اپنی زندگی کو دوبارہ بہتر بنانے کے لیے کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو وہ کیا ہے؟ آپ کا ماہر نفسیات، سید علی حسن بخاری۔